بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کا ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جو کہ کلاس 3 سے کلاس 8 تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہم نے کلاس 3 اور کلاس 4 کلاس 5 کی اسلامیات کمپلیٹ کر لی ہیں اور اس کی ویڈیوز جو ہیں نا وہ اسی چینل کے پلے لسٹ NTS اینڈ ایٹا ٹیسٹ اسلامیات کی پلے لسٹ میں پڑی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کلاس 6 کی اسلامیات، اور کلاس 6 کی اسلامیات کا پہلا سبق جو کہ ہیں ہمارے پاس ایمانیات اور عبادات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ہم آج ایکسرسائز پڑھیں گے، اور ایکسرسائز اس کی یہ ہے، جو سب سے پہلا سوال ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لفسدتا کے معنی ہے فساد برپا ہوتا ہے زمین و آسمان دونوں میں۔ لفسدتا کے معنی ہے فساد برپا ہوتا ہے زمین و آسمان دونوں میں۔ توحید کا مطلب ہے ذات و صفات میں یکتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے جرأت و بہادری۔ شرعی اصطلاح میں شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، اور اس کا خالی جگہ ہے پورے کائنات کا خالق و مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ دوسرا خالی جگہ ہے اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں ایک ہے۔ تیسرا خالی جگہ اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور توحید کے عقیدے پر دیا گیا ہے۔ چوتھا ہے صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ۔ پانچواں ہے نعبدو کے معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عبادت۔ اذان کے لغوی معنی ہے بلاوا یا اعلان۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر پہلے مسجد قباء اور پھر مسجد نبی تعمیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اس نے ایک آدمی دیکھا جو کہ ایک ہاتھ میں ناقوس کسے کہتے ہیں، گرجے کی گھنٹی جو عبادت کے وقت بجائی جاتی ہے، اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے جو کہ اذان کے ہیں، اور پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، انشاءاللہ تم جاؤ اور یہ کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان دیا کرے۔ میں نے ایسا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کا رتبہ بلند ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اس کی ایکسرسائز ہے نماز کے لیے اذان کا طریقہ کس صحابی کو خواب میں دکھایا گیا؟ حضرت عبداللہ بن زید۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد نبی کے پہلے مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے 6 مرتبہ۔ اذان سننے پر شیطان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اگلا سبق ہے ہمارے پاس نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا کے۔ ارکان اسلام میں کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو تمام مسلمانوں پر یکساں فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بعد جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا وہ نماز ہی کا تھا۔ الصلاۃ عماد الدین، ترجمہ نماز دین کا ستون ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے
اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط، اخوت، ہمدردی، اتحاد، مساوات اور وقت کی پابندی جیسی خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرائض نماز کے فرائض دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے فرائض نماز سے باہر ہیں، ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ باہر والی کو شرائط اور اندر والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان کہا جاتا ہے۔ شرائط کون کون سی ہیں؟ طہارت، ٹیسٹ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ طہارت شرائط میں سے ہے یا ارکان میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ستر بھی شرائط میں سے ہے۔ قبلہ رخ کھڑے ہونا یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ وقت یعنی وقت کی پابندی کرنا یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ نیت کرنا یہ بھی شرائط میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ ارکان کون کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ قرات یعنی نماز کے دوران قیام کی حالت میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو قرات کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا ہے رکوع، اور پانچواں ہے سجدہ، چھٹا ہے آخری قاعدہ یعنی تشہد، اور ساتواں ہے سلام۔ اس کے بعد اس کی یہ ہیں ہمارے پاس ایکسرسائز ہیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا۔ حدیث مبارک کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ راکعین کے معنی ہیں رکوع کرنے والے۔ حدیث مبارکہ کے روح سے دین کا ستون ہے نماز۔ المنکر کے معنی ہے برائی۔ نماز کے شرائط میں سے ہے طہارت۔ نماز جنازہ، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو سنت کے مطابق اس کے غسل، کفن اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ بھی میت کے لیے دعا ہے۔ فوت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی تو اس کے لیے ایک قرات ثواب ہے، اور اگر میت کی تدفین تک ٹھہرا رہا تو 2 قرات ثواب ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہیں، میت کو دفنانے سے پہلے اس پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے نماز جنازہ۔ میت کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے کفن۔ نماز جنازہ ہے فرض کفایہ۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جاندار کو۔ نماز جنازہ میں نہیں ہوتا سجدہ، خالی جگہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا ثواب کا کام ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ یا قصد کرنا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور تمام عمر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے۔ اہمیت، حج مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض ہوا۔ کتنے ہجری میں؟ یہ آتا ہے کہ حج مسلمانوں پر کتنے ہجری میں فرض ہوا؟ تو 9 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یادگار ہے۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر از سر نو تعمیر کیا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان میں محبت اور یگانگت پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تو وہ مسلمان کے نہیں بلکہ یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا، یعنی حج کی استطاعت رکھنے والے کو نہ کوئی ظاہری ضرورت روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہو، اور نہ ہی کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، لیکن پھر بھی وہ حج کے بغیر مر جائے تو وہ مسلمان کی نہیں بلکہ یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ اس کے بعد اس کا ایکسرسائز ہے، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔
حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استطاع کے معنی ہے طاقت رکھتا ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، عمر بھر میں ایک دفعہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حج ذریعہ ہے گناہوں کے معافی کا۔ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا ہے بڑا گناہ۔ سیرت طیبہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔